أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید کے پہلے سورہ فاتحہ کی یہ آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت قرآن مجید کی دوسری آیتیں کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں آج پیش کی اور جس پر گفتگو چل رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پوری تفسیر قرآن سے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ اب تک جو 2-3 دن سے اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، پھر قرآن مجید میں اس کو اور دوسرے طریقے سے اس طرح سمجھایا گیا کہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ یعنی آپ کی خدمت میں کل میں نے وہ آیتیں پیش کی جس میں ارشاد ہوا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں۔ اسی قرآن مجید میں پھر ارشاد فرمایا کہ تم کو جب میرے بارے میں اے رسول جب میرے بارے میں پوچھا جائے تو بتاؤ کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کو سنتا ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جو میں نے آپ کی خدمت میں کل آیت پیش کری تھی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہاں تو بڑی وضاحت سے بہت سی چیزیں اور بہت سے کویسچنس جو ان آنسر تھے اور بہت سی چیزوں جو کلیریفائی نہیں ہوئی، سب کا سلوشن نظر آتا ہے کہ کون ہے وہ جو دل مضطر جب اس کے سامنے اپنی تکالیف اور پریشانیاں پیش کرتا ہے تو ان تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، صرف اپنی صفت سے پہچانوایا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ خصوصی بات یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، یعنی مانگنے والا مسلم ہے یا نان مسلم ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے یا مشرک ہے، کوئی نہیں، صرف دل مضطر کنڈیشن ہے جو حالت اضطراب میں، بہت ڈپریشن میں، تکلیفوں کے بوجھ سے دب کر پکارتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پکارتا ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یعنی کون پکارتا ہے اور کس کو پکارتا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اب مسئلہ حل ہو گیا یہاں پہ آ کے کہ اگر میرا کوئی عزیز یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت عباس کے روضے مبارک پر جا کے کہا کہ میرے بیٹے کے بال نہیں ہیں اور اس کے سر پہ بال اگائے، تو مانگا تو حضرت عباس سے تھا اور دیکھیے مل گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انہیں دیا۔ یا اور جتنے موقعوں پر اس طرح کے لوگ کہتے ہیں اور ان کی کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو گئی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہت سے لوگ آ کے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں یہ مانگا تھا ملا، اور حضور والا اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی ہے۔ آپ جا کے کرسچن پریسٹ جس وقت تقریر کر رہا ہو تو دیکھیے
کیسے کیسے معذور لوگوں کو لے کے آتے ہیں، بیماروں کو لے کے آتے ہیں، جو آگے گواہی دیتے ہیں کہ ہم بالکل ایسی حالت میں تھے، لا علاج ہو گئے تھے، اور جیسس نے آ کے جب ہم نے پکارا ان دا نیم آف جیسس، سب ٹھیک ہو گیا۔ مندروں میں جا کے دیکھیے، وہ مطلب ہر طرف یہ کہانیاں مل گئی، لیکن سب کہانیوں کا جواب مل گیا اس آیت کریمہ میں کہ تم جس سے بھی مانگتے ہو دینے والا وہی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس آیت کریمہ میں نہ مانگنے والے کی پروفائل بتائی جا رہی ہے اور نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، صرف تصویر یہ بتا رہی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے اور سخت شدت کی حالت میں، اور اس تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ یہاں قرآن مجید جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ دینے والا تو وہی ہے، کون مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے ارریلیونٹ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کریم و رحیم ہے پروردگار۔ تو میں نے کہا کہ کل اب تک جو میں نے گفتگو تھی اس کو سمری پیش کر رہا ہوں کہ یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہی تعلیم دی گئی کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل و پریشانی جو کچھ بھی ہو سب اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں وہ بہت سی آیات پیش کی الگ الگ سوروں سے، جس میں اس چیز کو بالکل کلیریفائی کر دیا گیا، بالکل سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ نہ جواب دیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ جن جن جگہ پر لوگوں نے جا کے جن جن سے دعائیں کی تھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نہ سنا تھا نہ جواب دیا تھا، نہ وہ یہ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ کر سکے، اور وہ کر سکے یا نہ کر سکے تو بات کی بات ہے، پہلی منزل ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتا۔ اور ایک جگہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں کہ بالفرض اگر تم سمجھ لو سن بھی لیتا ہے تو جواب نہیں دے سکتا، اور یہاں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ بالفرض چلو اگر تم سمجھتے ہو جواب دے بھی سکتا ہے تو وہ خود کر نہیں سکتا۔ بہرحال سمری یہ ہے، کئی الگ الگ سوروں سے میں نے آپ کے سامنے خطرت پیش کی جس میں بالکل کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارتے ہو، اب جس کسی میں سب آ گئے، جو جہاں جہاں جس کو پکار رہے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ پھر تیسری میں نے جو آیات پیش کی وہ بہت قابل ذکر تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کا ایک پورا سین کھینچ رہا ہے۔ دیکھیے آخرت میں جو ہونے جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس آخرت کے سین کو یہاں دنیا میں ہمیں کھینچ کر بتا رہا ہے۔ یعنی میں نے آپ کی خدمت میں وہ آیات پیش کی جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو ایک جگہ جمع کریں گے جن کو تم پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ عظیم ہستیاں اور جو واقعی بہت عظیم ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا اور صحیح بتایا گیا تھا کہ ہماری ان کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور واقعی ہماری ان کی ملاقات حوض کوثری پہ ہونا تھی۔ جو حدیث جو آخری تحفہ رسول اکرم ہمیں دے گئے تو یہی تو کہتے گئے تھے کہ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک اختیار کیا تو پھر تم حوض کوثر میں مجھ کو آ کے ملو گے، اور وہ جو ہے کہ آب کوثر پیش آپ دیں گے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم تو اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور تھے، اور کاش کر یہ خوش فہمی صحیح ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوگی کہ ہماری ان عظیم ہستیوں سے ملاقات تو حوض کوثر میں بڑے ہی حسین ماحول میں ہوگی۔ وہ ہمیں محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان کو محبت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلی بار وہ ہستیاں ہم کو نظر آئیں گی جن کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کیا تھا، جن کا صبح و شام ہم نے تعلیمات سنی تھی اور ان کا ذکر رہتا تھا۔ یقیناً وہ بڑا حسین منظر ہوگا۔ لیکن ایک عجیب دوسرا منظر جو قرآن مجید کھینچ رہا ہے، جہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو جمع کریں گے جن کو تم نے خدا بنا کر، خدا کی جگہ بٹھا کر پوچھا تھا۔ جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی، میں آیات تو دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں کیونکہ کل آپ سن چکے ہیں۔ اور ان ہستیوں کو اب یہاں بھی ایک چیز کر دوں، جس نے جن جن ہستیوں کا پکارا ہوگا۔ بہت سے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ وہاں تو ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، اور وہاں بھی وہی کہ غریب نواز دیتے ہیں، ان کا نام ہی غریب نواز رکھا گیا۔
اور وہاں تو نان مسلم بھی آتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ سونیا گاندھی نے بھی چادر بھیجی تھی. اور میں نے سنا ہے، اور یہ ہے کیونکہ نیوز تک میں تھا، کہ جو فلم ایکٹرس جب ان کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، مانگتے ہیں. تو مانگنے والے تو ہر طرح کے آ رہے ہیں. تو اب جنہوں نے ان سے مانگا تھا، تو مطلب جس سے مانگا تھا اس گروپ کو وہ ہستیاں ان کو سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی جن سے مانگا تھا. تو اب جن لوگوں نے اماموں سے مانگا تھا، تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کو بلایا جائے گا اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور اصل چیز جو قابل غور ہوئی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو یہ سکھایا تھا؟ تو کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہم نے تو ہمیشہ تجھ کو صرف اپنا مولا مانا. 2-3 جگہ میں نے آپ کو مختلف آیتیں سنائی تھیں، اور اس کے بعد ایک جگہ یہ تھا کہ پھر وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وہ انکار کریں گے. یعنی وہ عظیم ہستیاں جن سے ہم بڑی محبت کے ماحول میں ملتے کہ وہ ہم سے گلے ملتے اور ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہوتے، کتنی مصیبت ہوگی کہ انہیں ہستیوں سے ہماری ملاقات اس حال میں ہوگی کہ وہ ہمیں نفرت سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں جھٹلا رہے ہوں گے. تو اب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کی طرف پیش کی وہ ہیں، سمری پیش کر رہا ہوں اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. اب تیسری صورت وہ ہے کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے، یعنی اب تک جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ محسوس تو کچھ ہوتا ہی نہیں. نظام ہی یہی ہے، امتحان ہی یہی ہے. لیکن موت کے وقت، جس وقت جیسے ہی موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. چنانچہ آپ نے بھی اگر غور کیا ہوتا آپ محسوس کر سکتے ہیں. میں نے غور کیا ہے کئی لوگوں کو، اکثر کیونکہ مجھے جانا ہو جاتا تھا مرتے وقت، تو مرتے وقت عجیب خاص چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب تک بیماری ہوتی ہے چہرے پر اس بیماری کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی اذیت کے آثار ہوتے ہیں. لیکن جب بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے، جس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا دم نکل رہا ہے، اس وقت اگر آپ اس آدمی کو چہرے کو دیکھیں تو بڑا ہکا بکا، یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت فرشتے آتے ہیں. یعنی فرشتے موت سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ موت تو انہیں کے روح کھینچنے کے بعد ہوتی ہے. تو انسان زندگی کے بالکل آخری لمحات میں فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور اسی وقت جس وقت فرشتے آتے ہیں تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فرشتے آ کے اس کو بتا دیتے ہیں. یعنی اصل فیصلہ تو باقاعدہ آخرت میں ہوگا، لیکن یہ موت کے وقت ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، اور ایک نئی دنیا اس کو نظر آتی جیسی پردے ہٹ جاتی. چنانچہ اب یہاں پہ میں آپ کو پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ اس وقت کیا ہوتا ہے پیش کرتا ہوں، تاکہ اب یہ بالکل صحیح خبر آپ کو پہنچے، جس کے حکم سے فرشتے آئیں گے اور جس کے حکم سب ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے. سورہ الاعراف کی یہ آیت کریمہ ہے 35. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی کھلی کھلی آیتیں ہیں لیکن سرکشی کرنے کا نہیں، اس سے مطلب یہ نکل رہا ہے، اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی
جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. یہی وہ وقت ہے جو موت کا خاص وقت ہوتا ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے اور موت کی سرحد میں جانے والا ہوتا ہے، فرشتے پہلے ہی آ جاتے ہیں، یہیں پر فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. اب سنیے آپ، فرشتے آ گئے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، فرشتے روح تو بعد میں نکالتے ہیں، پہلے سوال جواب وہی ہو جاتا ہے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ اب پھر میں عرض کر دوں کہ یہ الگ الگ ترجمے ہیں، کہیں معبود ہے، کہیں کچھ. اصل یہ جن کو تم پکارتے تھے. معبود ترجمہ بھی غلط نہیں میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ نے صفات دے دیے معبود کے تو آپ کہیں نہ کہیں معبود تو بن گیا، لیکن ہر جگہ یہ ترجمہ نہیں ہے. بعض جگہ ترجمہ، وہ زیادہ صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جب ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم پکارتے تھے خدا کے بجائے وہ اب کہاں ہیں، یعنی خدا کے بجائے جس کو بھی تم پکارتے تھے وہ اب کہاں ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ پکار رہے ہیں خدا کے بجائے یا مولا یا مولا عباس یا مولا کی تفصیل مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، سب شروع سے میں کہتا چلا جا رہا ہوں اور آپ خود سب دیکھ رہے ہیں. یہاں قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دیکھیے یہ بالکل پن پوائنٹ ہے یا نہیں ہے. کہ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود بھی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنہوں نے جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دیجیے. جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. اب دیکھیے کتنی صاف آیت ہے. اب اس آیت کے سامنے اگر ہم اس کو نہ سمجھیں اور اس کی ادھر ادھر کی توجہ کریں تو وہی آ جائے گا کہ ہم اس آیت کے بارے میں سرکشی کر رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پھر پڑھ دیتا ہوں بغیر بیچ میں انٹرپٹ کیے ہوئے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنہوں نے جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. تو یہاں ایک خاص چیز آپ کو غور کروں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے. یعنی یہ جو آپ نے یہ کہہ دیا جس کی کوئی سند قرآن مجید میں نہیں ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو سمیع البصیر بنا دیا تھا. یہ اللہ کی طرح ہر جگہ تھے، جہاں بھی ان کو پکارا جاتا تھا یہ سنتے تھے، جواب دیتے تھے. یہ ساری باتیں جو کہیں قرآن میں اس کا دور دور تذکرہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہ کوئی سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، اور یہ پوری کہانیاں گڑھ کے اس کو اتنی عام کر دی گئی کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے اور اسی لیے پکار رہا ہے اسی طرح سے.
اللہ کہا یہ جو بالکل جھوٹی باتیں گڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کی گئی تھی، یہ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلایا تھا. یہ سچی آیتیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں بالکل صاف و ستھرا ہے. اگر اس کے ماننے کے باوجود بھی آپ اس کے الٹا کریں، اس کے برعکس کریں، جس میں قرآن میں اس سے پہلے جو میں آیتیں پڑھی کہ اللہ کے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ نہیں کچھ ہیں ہستیاں جو سنتی جواب دیتی، اس کا مطلب اللہ کی آپ ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اسی کو جھٹلانا کہا جاتا ہے. کفار و مشرکین تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جھٹلا رہے ہیں. تو اس وقت اب فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، یہ وہ وقت ہے جو اس وقت آدمی کوما میں ہوتا ہے، جس اس کے چہرے سے خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے ہکا بکا ہے. آپ دیکھیے گا کبھی. اس وقت ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ جن کو تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ پوچھیں گے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ وقت موت امام علی تشریف لاتے ہیں. امام علی نے کبھی نہیں کہا، لیکن ان کے نام پہ جھوٹ بولا گیا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہاں ہیں وہ کہیں گے. اب جواب کیا ہوگا؟ وہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. اگر کوئی نظر آتا ہوتا تو حضور قرآن موجود ہے، قرآن بتاتا ہو، کہتے یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں جن کو ہم پکارتے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب فرشتے پوچھے گا تو جواب دیں گے ہم اور آپ. کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. یہ اللہ بتا رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اسے جھوٹ ہو نہیں سکتا. وہاں پر یہی کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، وہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اس وقت گواہی دینے سے پہلے اگر آج توبہ استغفار کر لی تو یہ صورتحال نہیں آئے گی، پھر یہ مشکل نہیں پڑے گی. آج ہی اگر توبہ استغفار کر لی، اگر نہیں توبہ استغفار کی تو جو بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہیے، وہ اس وقت کہنا پڑے گی کہ ہم منکر حق تھے. اس کے بعد فوراً کیا جواب ہوگا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ. اب جہنم اور جنت تو بعد میں ہوگی، مطلب اندازہ ہو گیا کہ اب جہنم میں چلے جاؤ. جس پہ تم سے پہلے گزرے جن بھی جاتے ہیں اس سے پہلے بھی جو لوگ حرکتیں کر چکے تھے وہ بھی جہنم میں گئے. اور پھر ہر گروہ جو بات کہے گا، تو یہ سب باتیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، یہی کہا جاتا ہے، سب سارا معاشرہ یہی کر رہا ہے، اس سے پہلے لوگ کرتے آ رہے ہیں، آپ بھی کون سی نئی باتیں آ رہی ہیں. تو جن جن لوگوں نے یہ بتایا تھا اور یہ سمجھایا تھا اور یہ پھیلایا تھا، اب ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. یعنی یہاں اگر فرض کیجیے ہم بہت عزت و اکرام کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، علماء میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے ایسے ہیں جو بالکل ان سب چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو یہ پھیلا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر علماء نہ پھیلا رہے ہوتے تو مشکل ہی کیا ہوتی. اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے آپ ان سے تو نہیں جا کے ڈسکس کرتے ہیں. تو بعض جو بھی علماء پھیلا رہے ہیں ان کی طرف ان کے لیے کہا جائے گا جب وہ جہنم میں نظر آئیں گے کہ پالنے والے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. اور اب ان کے بارے میں جو یہاں عزت افزائی ہوتی ہے وہاں کہیں گے کہ پالنے والے ان کو دوہرا عذاب تھے. اور وہاں سے جواب آئے گا کہ سب کو دوہرا عذاب مل رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ آیت کریمہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن ریلیونٹ ہے اسی کے، کیونکہ یہ بھی موت کے وقت اس لیے ایک دفعہ اور پڑھ دوں. قرآن کی آیت دوبارہ سننے میں جتنی بار سنیں اچھا ہے، اور جبکہ اتنی ریلیونٹ ہے اسے تو بار بار سننا ہی چاہیے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھاتے ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان. یعنی وہ وقت ہوتی جب جان نکل نہیں رہی ہوتی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی ہوتا ہے، سکرات اسے کہتے ہیں. تو یہ سکرات اسی وقت ہوتی ہے کہ فرشتے نکال نہیں رہے ہوتے، پاس بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں نکالو، خود اپنی جان نکالو. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے
اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے. وہی بات جو اس آیت میں تھی، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے تھے جو اللہ نے نہیں کہی تھی، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. یعنی آیتیں صاف صاف بتا رہی ہیں اور تم سرکشی دکھا رہے ہو. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یا آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اس کے باوجود تم لوگوں کو یہ سمجھاتے پھر لوگ سارے معاشرے میں یہ باتیں پھیل گئی. اب ارشاد ہوگا تو اب تم ویسی تنو تنا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. شہرت، دولت، سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیے یہاں تو بالکل صاف کہا جا رہا ہے، یہاں ہم اب تمہارے ساتھ ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں. تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم ظن کرتے تھے، جن کے بارے میں تم سوچتے تھے اور یہ کہتے تھے. حضرت والا یہ آیت کریمہ ہے جو میں پڑھ چکا تھا، لیکن جو میں نے ابھی پڑھی دونوں میں کتنی مشابہتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بار نہیں مختلف سوروں میں مختلف انداز سے، لیکن کانٹینٹ وہی ہے، بیان کیا. اس کے بعد بھی سمجھنا ہے. اب سورہ سبا کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اسے بھی غور سنیے. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. یہاں تو کافر کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، وہ کافر جو تھے نہیں مانتے تھے. لیکن دیکھیے اس میں کہیں ہم کسی طرح سے شامل نہ ہو جائیں. مشکل تو یہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام، ہم مسلم ہیں، میرا نام علی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا نام مسلم ہوگا، وہاں وہ جب جائیں گے تو کافروں میں ہوں، کہیں گے اللہ میں تو مسلم تھا. کہا جائے گا نام کے مسلم تھے. اس لیے یہ مت سمجھیے گا کافر کا ذکر ہو رہا ہے. اگر ہم اس میں بس یہ دعا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس میں ہم آ نہ جائیں کہیں. تو شروع تو یہاں سے ہوتا ہے، سورہ سبا کی 30 آیت ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. اب ان کا کیا حال ہوگا؟ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. یہاں تو بڑی دوستی اور تعلقات ہیں، وہاں الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اب یہ بڑے اور چھوٹے جو ہیں نا، یہ میں نے عرض کیا کہ اس سے اندازہ کیجیے کہ کہاں کہاں اپلیکیبل ہو سکتی ہے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. تو میں نے کہا آیت میں تو کفاروں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم نے بھی اللہ کا کسی کو ہمسر ٹھہرایا، اور جن جن لوگوں نے ہم کو یہ سمجھایا اور تعلیم دی، اور میں دیکھتا ہوں ٹی وی میں مجالس آتی ہیں، پروگرام آتے ہیں جس میں سب بتایا جا رہا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں، مولا کے پاس آپ کے سارے اعمال جا رہے ہیں اور اماموں سے دعائیں ہو رہی ہیں. تو جن جن لوگوں نے سمجھایا ہے اور جن جن لوگوں نے سوچا ہے، جس طرح کے لوگ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جو مسلمان ہو کے یہ حرکت کریں گے، وہ جنہیں نے سنایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، ان سے وہاں جھگڑا کریں گے یہ سب تم نے کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ سب بھی واضح ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر، ان کی صحیح تعلیمات جو واقعی منہج تھی ان پر عمل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ سورہ سجدہ کی 28 آیت ہے.
جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ واقعہ میں آپ پڑھیے، یہ میں نے عرض کیا کہ یہی باتیں قرآن مجید میں مختلف جگہ بیان کی، سورہ واقعہ میں باقاعدہ بیان کیا گیا کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیز تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو خوشخبری دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا بڑا حشر ہونے والا ہے، تو موت کے بعد یہ سب حالات آنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ موت آئے، قرآن مجید کی ان تعلیمات اور اہل بیت رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے نگاریں، اور جو کچھ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، چاہے کتنا ہی عام ہو، چاہے کتنے ہی لوگ اس کی تائید کر رہے ہوں، اس میں کنفیوز مت ہوئیے، کیونکہ میں آپ کو عرض کر دوں یہ قرآن آپ کا سلیبس ہے، یہ قرآن آپ کا ٹیکسٹ بک ہے، اور یہ بہت آسان کتاب ہے۔ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عالم ہر طرح کے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے پاس لے کے جائیں گا ہوگا اس نے آپ کو گمراہ کر دیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ بس یہ سمجھیے کہ خود عقل سے کام لے کر اس کا مطالعہ کریں، اللہ ضرور آپ کو ہدایت دے گا۔ اور آخر میں اس ڈسکشن کے صرف آخر میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کر دوں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے اس بہترین فارمولے پر اگر عمل کر لیا جائے تو بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک ایتھیسٹ، ایک دہریہ آپ سے ڈسکس کرنے آیا خدا کے بارے میں، تو اب امیر المومنین کی شان دیکھتے ہیں کہ اس کا ضرور کیا، اس سے بیٹھ کے کیا ڈسکس کریں جو اتنی کھلی ہوئی حقیقتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات اس سے کہی، آپ نے فرمایا دیکھو دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، اور ایک صورت یہ کہ میں کہہ رہا ہوں ہے، جس کے سامنے تمہیں جانا ہے اور جب آپ سوال ہوگا اور جنت و جہنم، تو اب دو میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے۔ فرض کرو تمہاری بات صحیح ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اگر کوئی خدا نہیں ہے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بھائی جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا، کوئی خدا ہے ہی نہیں، بات مرنے کے بعد ختم ہو گئی، تو میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر خدا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تب تو تم پھنس گیا، جہنم میں جائے گا اور ساری مصیبتوں پریشانی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں پھنس جائے گا۔ تو میرا تو کسی لحاظ سے میں کوئی رسک نہیں لے رہا ہوں اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں، اور تو بہت بڑا رسک لے رہا ہے، تیرے کہنے کے مطابق میرا کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا، اور میرے کہنے کے مطابق تو بڑی مصیبتوں میں پھنسنے جا رہا ہے۔ تو وہی میں عرض کرتا ہوں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے اس فارمولے میں کہ بالفرض اگر خدا نہ خواستہ سب پڑھنے لکھنے کے بعد بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے، حالانکہ آ جانا چاہیے تاکہ ایمان دل سے ہو، تو بھی حضور والا اگر فرض کیجئے میں نے زندگی میں کبھی کسی امام سے نہیں مانگا، غیر اللہ سے مانگا ہی نہیں، صرف اللہ سے مانگا، تو قیامت میں جب میں جاؤں گا تو کیا اللہ مجھے اس بات کی سزا دے گا کہ تم نے کیوں مجھ سے مانگا تھا، اماموں سے کیوں نہیں مانگا تھا؟ میں کہوں گا میں نے ان سے مانگا ہی نہیں مانگا، آپ نے اپنے سے مانگنے کو تو مجھ سے کہا تھا تو میں نے تجھ سے مانگا، لہذا اگر میں نے خالی اللہ سے مانگا اور یہ باتیں صحیح نکلیں کہ اماموں سے مانگنا صحیح تھا بالفرض جو بالکل غلط ہے، تو بھی میرا تو کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا مجھ سے مانگو، میں نے صرف اللہ ہی سے مانگا اور مجھے سب کچھ ملا۔ لیکن اگر یہ غلط ہوا جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے غلط ہے، اور جو میں اتنے دنوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ تو بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نو ریٹرن۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے کہ آخر جو یہ اتنا پھیلا ہوا ہے، جو اماموں سے دعائیں اتنی کامن ہیں سب جگہ کہ واقعی میں یہ سب باتیں ممبر سے کھل کے بیان ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اگر کی جاتی تو ایک ڈسٹربنس ہو جاتا، کیونکہ اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور ایک مجلس میں آپ سب سمجھا نہیں سکتے ہیں۔
بیان کی ہیں میں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آہستہ آہستہ بیان کی، لیکن باقاعدہ کھل کے ایک دفعہ یہ موقع ملا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ پھیلا کیسے ہے آخر، کہاں سے آیا؟ کہتے نہیں ہے کہ کچھ تو ہوگا، ہاں تو میں کچھ ہے۔ اب کچھ میں کیا ہے میں بتاؤں۔ میرا ایک عزیز نوجوان، بہت ہی پیارا، بہت ہی نیک آدمی ہے، نماز روزے کا بہت پابند ہے، لیکن اس معاشرے میں رہ کے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو میں نے اکثر سمجھایا، ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، ہم ان سے کیوں مانگتے ہیں اور کیوں ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے جب ہم کو پیغام پہنچایا تو ان کے ذریعے پہنچایا، اللہ تو ہمارے پاس براہ راست نہیں آیا، اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا، لہٰذا میں اپنا پیغام اللہ تک ان کے ذریعے پہنچاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کچھ کہا نہیں، میں نے کہا سب نہیں سمجھ پایا، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ شعر و شاعری نہیں چلے گی، یہ تک بندی شاعروں کی ہوتی ہے اور بڑی لاجیکل لگتی ہے۔ لاجیکل تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو براہ راست مخاطب ہوا، ان انبیاء و مرسلین کے وسیلے سے ہم تک بات آئی ہے، تو ہم بھی اپنی بات اسی وسیلے سے پہنچائیں گے۔ بڑی سیمیٹری نظر آ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ لاجک اور یہ سیمیٹری جو ہے نا، یہ حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابھی اس شعر کا آپ کیا کریں گے؟ شعر بڑا لاجیکل لگ رہا ہے، بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، لاجیکل شعر و شاعری کے لحاظ اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے شاعر کہتا ہے، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، لیکن زاہد سے کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو سوال کرتا ہے اس کا جواب زاہد کے پاس ہے نہیں۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو حضور والا مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ یہ تو سچ کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں مسجد میں کیوں روک رہا؟ تو یہ استق بندی سے کام نہیں چلے گا۔ اب دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن سے اگر کہا جائے کہ ذرا لائیے ہم کو بتائیے کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اماموں سے دعا کر سکتے ہو اور ان کو باقاعدہ پورا وسیلہ بنا سکتے ہو، جیسے کہ دعائے توسل میں ہو رہا ہے یا دعائے عزم بلا میں ہے، صرف ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اور وہ آیت بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن اس آیت کے کریمہ کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، مجھے بتائیے اس آیت سے کہیں دور بھی نظر آ رہا ہے جو اس کے ذہن میں بیان کیا جا رہا ہے؟ آیت ہے آیت وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت کریمہ ہے جو بہت عام ہے، بہت مشہور ہے، اور جس کے ذیل میں کہا جاتا ہے کہ توسل قائم کرو۔ آیت کا سمپل ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے بارگاہ میں ذریعے تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو حضور والا یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ وسیلے تلاش کرو ہم تک پہنچنے کے، تو ہم نے اماموں کو وسیلہ بنا لیا، اور اس لیے ہم اس وسیلے سے آپ کو پکارتے ہیں۔ حضور والا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپیرنٹلی تو اس آیت میں کہیں دور دور یہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی جسٹیفیکیشن اس آیت سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ آیت اتنی علماء بہت اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے پورے معاشرے میں مشہور ہے۔ لیکن اب میں آپ بتا دوں، علماء اس آیت کی یہ تفصیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں وسیلے تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، اور یہ ہمارے وسیلے ہیں، اور اس لیے ہم ان کے پاس اپنی مصیبتوں پریشانی رکھتے ہیں۔ دعائے توسل میں جو ہم نے ان کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ ہماری مشکلات و مصیبتوں پریشانیوں جو ہم لے کے آئے ہیں اللہ تک پہنچا دیجیے، تو یہ آیت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ اہل بیت رسول اللہ کا بڑا زبردست وسیلہ ہے، لیکن وسیلہ کس طرح سے؟ ایسے نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں، وسیلہ اس طرح سے کہ انہی نے ہم کو سب کچھ سمجھایا، پڑھایا، بتایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہاں پر میں آپ کو سے کہتا ہوں کہ علماء کا جو آپ ایک روب ہے، آپ جو کہتے ہیں علماء کہہ رہے ہیں اور شاید کو پیش کرتے ہیں، علماء میں بڑے سے بڑے کس عالم کی ہمت ہے، جرأت ہے جو امیر المومنین کی سامنے آ کر کھڑا ہو سکے اور ان کی کسی بات سے ٹکرا سکے؟ وسیلے کی پوری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی، یعنی ان کا پورا
ایک خطبۃ الوسیلہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو علماء اس وسیلے کی تفصیل پیش کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں، اس کو آپ تسلیم کریں گے جو وسیلے کی جو پوری تفصیل امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے بیان کی ہے وہ تفصیل کریں گے؟ آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اب آپ خود فیصلہ کیجیے گا۔ یہ خطبہ نمبر 108 ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، یہ خطبۃ الوسیلہ ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کی بہترین تفسیر امیر المومنین فرما رہے ہیں جس میں کہا گیا تھا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ اب امیر المومنین وہ وسیلے بتا رہے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ دو گرا کر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک میرے اہل بیت، یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کی کسی بات کے خلاف یہ کہہ رہا ہوں۔ تم ہمیشہ دیکھو گے جو قرآن کہہ رہا ہوگا وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، جو یہ کہہ رہے ہوں گے وہ قرآن کہہ رہا ہوگا۔ اب آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے تقرب کے وسیلے تلاش کرو، علماء نے پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا، جس کی وجہ سے آج ساری شیعہ ورلڈ کے اندر باقاعدہ امام باڑوں میں اماموں کو پکارا جا رہا ہے، دعائے توسل پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس دعائے توسل میں جس وقت آپ نے امیر المومنین کو پکار کے کہا تھا کہ ہم اپنی حاجات لے کے آئے ہیں، وہ آپ کی حاجات پہلے ہی حل کر گئے تھے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں، سنیے اب آپ اس کو غور سے۔ خطبہ نمبر 108 میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی طرف وسیلے ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے اور کلمہ توحید کی وہ فطرت کی آواز ہے۔ وسیلے بیان فرما رہے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہیں، اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا تاکہ وہ فقر کو دور کرنے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت و رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے، اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ اور اب آگے سنیے کیا ہے ارشاد فرمانے، اور وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگرداں جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے، اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔ حضور والا، میں اس خطبے کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پہلی چیز ابھی میں نے سرسری طور پر پڑھا، آپ مجھے بتا دیجیے اب تک جو میں کہتا آ رہا تھا اس میں کوئی بات ایسی آپ کو اس خطبے میں نظر آئی جو میری باتوں کے خلاف ہو، اور جو اس سارے معاشرے میں عام ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ کوئی بات آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے اس خطبہ وسیلہ میں کہیں امام علی نے یہ فرمایا کہ دیکھو رسول کو اور مجھ کو اور میرے جو اور بعد جو عظیم ہستیاں آئیں گی، جب مصیبت و پریشانیاں ہوں تو تم انہیں پکار لینا، اللہ نے ہمیں ان کا وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے ہم کو یہ طاقت بخشی ہے کہ ہم تمہاری باتیں سنیں اور تمہیں جواب دیں،
یہ سب کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں تو پھر ایک دفعہ اور سن لیجیے، کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا ہے خطبہ. نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے تھی. امام علی کو جاننے کے لیے نہج البلاغہ پڑھنا چاہیے. تو یاد بتا دوں آپ کو، ہیں ایسے بھی امیر المومن کے نام سے ایسی باتیں منسوخ کی گئی ہیں جو غلط ہیں. کیسے پتہ چلیں گے غلط ہیں؟ اس طرح پتہ چل جائیں گی کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہوں گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کوئی خطبہ لا سکتے ہیں، وہ جھوٹ تو بولا ہی گئی ہے مولا کے اوپر. تو اگر کوئی خطبہ آپ لے آئیں تو یہ جو اب تک میں نے اس خطبے میں پڑھا، اس میں کون سی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہے؟ لیکن کوئی ایسا خطبہ کا ان کے نام سے لے آیا جائے، کوئی اور سا قول ان کے نام سے لایا جائے جو قرآن سے ٹکرا رہا، تو وہ سمجھ جائے کہ ان کا ہی نہیں. تو ارشاد فرما رہے ہیں امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے، قرآن نے کہا تھا وسیلہ ڈھونڈو، آپ کو غلط بتایا گیا تھا. آپ فرما رہے ہیں وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا بنیادی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس کے بعد تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، جو سرکمسٹانس اس زمانے میں تو اس پر اپلیکیبل تھا. اور نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا. بتائیے، یہاں نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. مجھے خمس کا کہیں ذکر نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جو نظر نہیں آ رہا بتا رہا ہوں. میں کوئی ڈسکشن اس پر نہیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ یہاں ذکر نہیں. اور نماز کی پابندی کو وہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے. اب اگر زکوٰۃ خالی کسانوں پر واجب ہوتی، یہ جو کہہ دیا گیا نا کہ وہ بس 9 چیزوں پہ اور اس میں کرنسی نکال دی گئی. کرنسی اس زمانے میں سونا چاندی تھی، لہٰذا آج زکوٰۃ واجب. میں تو پہلی تنخواہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے زکوٰۃ دیتا آ رہا ہوں. جتنی بھی میری سیونگس ہوتی ہے اس کا 2.5% پچھلے 40 سال سے مسلسل میں نکالنا ہوں، جتنا بھی ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پڑھا تھا اماموں کے بہت اقوال ہیں. 2.5 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور والا کسان جو زکوٰۃ جو آپ کی ہے وہ تو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ صرف آپ گیہوں پیو پر اور جانوروں پر دیں گے، تو ہم تو بری ذمہ ہو گئے کیونکہ اس پر ہی نہیں زکوٰۃ. لیکن ہم تو میں تو دیتا ہوں. تو اس لیے مجھے تو بڑا اطمینان ہو جب میں نے سنا کہ اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ ہے. ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہیں حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں. تو اس میں کوئی چیزیں کم زیادہ نہیں ہیں. ارشاد ہو رہا ہے نماز کی پابندی یہ اللہ کی قربت کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، کہ وہ عین دین ہے، عین دین ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے. امام فرمان ہے فرض و واجب ہے. اور زیارت وارثہ میں آپ بھی گواہی دیتے ہیں، کیا امام کو مخاطب ہو کر کیا آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی. اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہے. اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتا ہے. یہاں کہیں امام نہیں فرما رہے ہیں کہ ہماری قبر کا آ کے زیارت کرنا، حتیٰ کہ رسول کی قبر کی زیارت کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں. جو باقاعدہ پوری زیارت، عمرے، حج اور زیارت، اور ہمارے یہاں زیادہ تر مومن کثرت سے زیارتوں کو جاتے ہیں، اماموں کی قبروں کو جاتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں، عمرہ اتنا نہیں کرتے ہیں. تو بھیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ میں وہاں پر حضرت اسماعیل کی قبر مبارک ہے. حج کے احکامات میں سے کیوں نہیں اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس قبر پر کھڑے ہو کر سلام کرو؟ کوئی حکم ہوتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی قبر اللہ کے پسندیدہ بنتے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے باپ کا ساتھ دیا تھا، وہ قربانی کا ایک جز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کوئی ذکر نہیں. اسی طرح یہاں جب آپ فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کا حج عمرہ بجا لاؤ، تو امام ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا، تو امام کے نام پہ آگے آپ کو بہت جھوٹ ملے گا. اس طرح کہ اگر تم میری قبر کی آگے زیارت کرو گے تو میں 3 وقت تمہاری آ کے مدد کروں گا. ساری چیزیں اور پورا زیارت ایک سلسلہ اس سے شروع ہو گیا. یہاں امیر المومن کچھ بیان نہیں کر رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں بس. وہ صحیح ہے غلط وہ الگ ڈسکشن ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں کچھ ذکر نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے عظیم ہستیوں کی قبر کے پاس آپ جا رہے ہیں اور کس نیت سے جا رہے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے.
وہ عذاب کی صفت، اور خانہ کعبہ کا حج عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرنے اور گناہوں کو دھوتے ہیں. یہاں اگر امام علی سے کا پوچھیے تو وہ کہہ رہے ہیں حج عمرہ. تو اگر میں نے ساری زندگی صرف حج عمرہ ہی کیا، عمرے پہ عمرہ کرتا چلا گیا، جو قرآن میں بھی ہے. دیکھیے میں نے کہا قرآن سے ٹکراتا نہیں، قرآن میں بھی کہیں کسی پیغمبر کی قبر کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی زیارت کی جائے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کی قبر تلاش کرو. حضرت اسماعیل کی قبر موجود تھی لیکن قرآن میں کہیں ذکر نہیں. تو قرآن میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں بھی قبروں کی زیارت کا کوئی تذکرہ ذکر ہو. امیر المومنین کے اس خطبے میں بھی جہاں وسیلے بیان کر رہے ہیں کہیں کسی زیارت کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ قرآن میں اور اہل بیت کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. اب باقی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ ڈسکشن میں ہوں، اور اس سلسلے میں میں اپنا کوئی کمنٹ نہیں کرتا. آپ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا حج عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو دھوتا ہے. یعنی اگر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے گناہ دھلتے ہیں، اس کی گارنٹی امیر المومنین نے لی ہے. اور اس کے بعد پھر جنت چیزیں آپ فرماتے ہیں عزیز و حسن سلوک کرنا عمر کی درازی کا سبب ہے، مخفی طور پر خیرات کرو وہ گناہوں کا کفارہ ہے، کھلم کھلا خیرات کرو، ریاکاری کے لیے نہیں، دل سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو. وہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پہ احسانات کرنا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے. اللہ کے ذکر میں بڑھ کے چلو، جو میں مسلسل آپ سے کہتا چلا رہا ہوں. تو میں نے وہی بات کہی جو مولا آپ کہہ رہے ہیں، مولا نے کہی، میں وہ بات آپ کہہ رہا ہوں. مولا تو ظاہر ہے ان کی تو تعلیم میں معاملی کر رہا ہوں. اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو، اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے. اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت. اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے. نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ بہترین سیرت ہے، اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے. اور قرآن کا اس علم حاصل کرو جو میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں پچھلی تقریروں میں، وہ بہترین کلام ہے. اور اس میں غور و فکر کرو کہ دلوں کی بہار جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مولانا کو سپرد مت کر دیجیے، خود غور و فکر کیجیے. اللہ نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں. اور اس کے بعد اب جو آپ نے فرمایا ہے وہ بہت سیریس کمنٹ ہے، جس میں ہمت نہیں کر سکتا تھا کہنے کی، لیکن امیر المومنین حق رکھتے ہیں. اور کس عالم کی جرأت ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ کے کچھ کہہ سکے کہ وہ عالم. اس کا مطلب عالم ہونا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں عالم ہے لباس سے امامہ آبا ہو اور واقعی میں اس کے پاس علم ہو، لکھی ہوں اس نے سینکڑی کتابیں، تفسیر قرآن بھی اس نے کی ہو، لیکن وہ عالم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امیر المومنین کی اس ڈیفینیشن کو فلفل نہ کر دے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. علم جو حقیقی علم ہے وہ تو قرآن اور تعلیمات اہل بیت ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں جو پھیلا رہا ہے، میں نے کہا سب عالم ایسے نہیں، جو پھیلا رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے علم کے خلاف کر رہا ہے. وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگرداں جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا، ہوش ہی میں نہیں آ رہا ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، خود بھی پڑھ رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، لیکن ہوش میں نہیں آتا. بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے، اس پہ اور زیادہ حجت آ جائے گی. تم نے سب پڑھا تھا. مجھ سے آ کر لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ علماء سے جا کے مولانا سے جا کے کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ تو میں یہی کہتا ہوں بھیا میں مولانا سے جا کے کیوں ڈسکس کروں؟ میں تم سے اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ تم نے یہ نہیں پڑھا تھا، تمہاری نظر یہاں تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے میں تم سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ تم سمجھ لو گا سمجھنا چاہو. لیکن علماء تو یہ سب پڑھ چکے ہیں. اور جو آپ بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا علماء نے یہ سب آیتیں نہیں قرآن کی پڑھی تھیں؟ جو آپ مجھ سے کہتے ہیں تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء سے میں کیا ڈسکس کروں، جو سب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھیں. تو یہاں پر امیر فرماتے ہیں جتنے سب پڑھا ہو اللہ کی حجت اس پر زیادہ ہو گئی، اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہو گیا، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہوا. یعنی قابل ملامت تو وہ سب ہوں گے، کیونکہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ کتاب قرآن کو خود نہ پڑھ جاؤ دوسرا. قابل ملامت تو سب ہوئے،
لیکن وہ زیادہ قابل ملامت ہوگا جو علم حاصل کرنے کے بعد اس طرح کی باتیں کہتا رہا ہو، اس نے معاشرے میں سب چیزیں پھیلا دی۔ قابل ملامت آپ اس لیے ہوں گے کہ آپ نے اپنے کو کیوں نہیں اس لائق بنایا، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کوئی بہت زیادہ لائق بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی، بس میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا تھا، ورنہ اس میں سمجھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضور والا یہ قرآن والے بیت یہاں کے مل گئے، اور یہ کلیئر ہو گیا، اللہ کا کرم ہوا کہ وہی آیت وسیلہ جس سے سارے کنفیوژنس کریٹ کیے گئے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ مولا علی آپ نے میری مدد کی، یقیناً مولا علی نے میری مدد کی۔ میں اگر اتنی دیر تک کہتا رہتا تو کون میری سنتا، میری حیثیت اور میری اوقات کیا ہے۔ لیکن اب جب میں اس کو لے آیا جو امام المتقین ہے، تو علماء میں سے کس کی ہمت ہے جو ان کے سامنے آگے کھڑا ہو سکے؟ جتنا میں کمتر اپنے کو محسوس کر رہا ہوں علماء کے سامنے، اس سے کہیں زیادہ کمتر ہیں سب علماء امیر المومنین کے سامنے۔ تو امیر المومنین نے جو آیت وسیلہ کی تفصیل بیان کی، اس میں وہ سب کچھ نظر نہیں آیا جو پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، عام ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں صبح شام، جو آپ کر رہے ہیں مجھے بتا دیجیے، اس کا کوئی ریفلیکشن اس میں آیا؟ لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور جو قرآن میں نے آپ سامنے پڑھ کے بیان کیا، قرآن اور اہل بیت کی تعلیم میں مجھے ذرا سا بھی آپ کوئی فرق بتا دیجیے۔ قرآن نے زکوٰۃ دینے کو کہا تھا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں زکوٰۃ دو۔ قرآن نے نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی، امیر المومنین کہتا ہے۔ جتنی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں وہ سب آپ نے اس میں بیان کی ہیں، اور سب کو اللہ کی قربت کا وسیلہ بیان بتایا ہے، اور کہا یہ ہے وسیلہ، ان وسیلوں کو تلاش کرو، ان وسیلوں کو ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرو، اور ان وسیلوں سے واقعی میں تم اس کی قربت حاصل کر لو گے۔ چنانچہ ہم نے تمہیں بچوں تک رٹایا بھی ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت، جب آج قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو حضور والا مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو یہ سب بتایا اور سمجھایا اسی لیے گیا تھا کہ ان سب چیزوں کو قرآن نے اور اہل بیت نے بالکل ایکسپلین کر دیا تھا۔ اب اگر امام علی کے نام کے اوپر کوئی بات بیان کی جائے جو یقیناً لوگ بیان کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے اس خطبے سے اگر ٹکرا رہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امام ایک وقت میں 2 مختلف باتیں کہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اب یہ کیسے سمجھا جائے کہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ بھی امام علی سے منسوب ہے، اور یہ بات خطبہ جو یہ بھی امام علی سے منسوب ہے؟ کون سا صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن مجید سامنے آ جائے گا۔ جو بات قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہو، خود امام ہی فرما گئے وہ میری بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور حقیقی معنی میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت رسول جو ہیں، انہی نے واقعی میں ہم کو اتنی پیاری تعلیمات دی ہے کہ اگر ان کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں گے تو خدا کی قسم یہ وسیلہ ہیں، لیکن اس طرح کا وسیلہ نہیں جیسے آپ یہ عام ہے، اس طرح کا وسیلے کی ان کی تعلیمات۔ اب مجھے بتائیے کربلا کے میدان میں مجھے ایک کم سن بچہ نظر آتا ہے، ابھی موت کا ذکر ہوا تھا نا، اور بتایا تھا، قرآن نے بتایا تھا کہ موت کے وقت کیا حالت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا دم نکل نہیں پا رہا ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے فرشتے روکے ہوتے دم نہیں نکال لیتے، خود نکالو اپنا، کیا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، کیسا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا کچھ لوگوں کو موت کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ وہ دم، ان کی خواہشوں کی دم نکل جائے تاکہ اس تکلیف سے دور ہو جائیں، درد کا حد سے گزرنا ہے، دبا ہو جانا، اب وہ چاہے مر جائیں۔ چنانچہ ہیں اس طرح کے واقعات کہ دم نہیں نکل رہا تھا، تو کتنی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا ذائقہ قرآن نے بتایا۔ اب اچھا ذائقہ کون بتائے گا؟ قرآن اور اہل بیت۔ کربلا کے میدان میں ایک کم سن بچہ مجھے امام حسین کے سامنے نظر آتا ہے جو جہاد کی جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ کون؟ امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم علیہ السلام۔ میں تفصیلات نہیں پڑھتا، میں تو کربلا سے صرف ان موتیوں کو چنتا ہوں جس سے میرے دل میں روشنی آ جائے۔ یہ واقعہ پورا مسائل ہے کہ جس وقت
حضرت قاسم آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کو گلے لگا کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا گریہ کیا، اور اس کے بعد قاسم کو دیکھ کے ایک سوال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ امام علی کے سامنے اس سے پہلے اور بزرگ بھی آئے تھے، حبیب بن مظاہر آئے تھے، مسلم بن اوسجہ آئے تھے، خود ان کا بیٹا علی اکبر آیا تھا، لیکن کسی سے یہ سوال نہیں کیا۔ یہ ایک کمسن بچے سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ بیٹا مرنے تو جا رہا ہوں، یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ اللہ اکبر! اور بیٹے نے بغیر سوچے اس گھرانے کی تعلیم حاصل کی تھی، برجستہ جواب دیتا ہے، چچا شہد سے زیادہ میٹھی۔ اللہ اکبر! یعنی اہل بیت رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا شخص جب مرے گا تو اسے موت شہد کی طرح میٹھی نظر آئے گی۔ تو بس یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہے کہ واقعی کربلا سے ان موتیوں کو چن لیں جو ہمارے موت کے وقت کام ہیں۔ ایک کم سے بچہ بتا گیا کہ اگر رسول اور آل رسول کی تعلیمات پر عمل کرو گے، اگر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے جن میں کبھی تم کنٹراڈکشن نہیں پاؤ گے، تو موت تمہارے سامنے جب آئے گی تم اس کو شہد کی طرح میٹھا پاؤ گے۔ اور یہی قرآن نے کہا تھا کہ ان کے پاس جب موت آتی تو فرشتے سلام کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا بھی قرآن سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل مت گھبرانا، بالکل مت پریشان ہونا، تمہیں کوئی غم و رنج نہیں ہونے جا رہا، ہم ایسے تمہاری روح نکالیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بہرحال ہم اس مقام پر کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ میرا نام بھی قاسم ہے، لیکن میں اس قاسم کے مقام پر کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ اگر آپ نے مجھے اس کا ہم نام بنایا تو اگر اس کو موت شہد کی طرح شیریں نظر آئی تو پالنے والے مجھے بھی موت میٹھی تو نظر آئے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پالنے والے ہم کو ہدایت عطا فرما اور ہم حقیقی معنی میں نظیم ہستیوں کا محب بنا دے، ان کا چاہنے والا بنا دے، ان کا عاشق بنا دے، اس طرح کی ان کی محبت ہمیں تیری قربت کا ذریعہ بن جائے، یہ ایک وسیلہ بن جائے تیرے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کا۔